رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کا آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النساء کی آیات مبارکہ نمبر 29 اور 30 کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ سب سے پہلے اس آیت کی ان آیات کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھنے سے پہلے ان آیات مبارکہ کے ربط آیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے کہ شروع میں سورہ نساء سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورہ نساء میں تمام انسانوں کا ایک والدین سے پیدا ہونا اور سب کا ایک رشتہ اخوت میں جکڑے رہنا بیان فرما کر عام انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی طرف اجمالی طور پہ اشارہ فرمایا گیا تھا۔ پھر یتیموں اور عورتوں کے تفصیلی بیان آیا ان کے حقوق کا۔ پھر میراث کے احکام کا بیان ہوا جس میں یتیموں عورتوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ان کی بھی تاکید آئی تھی۔ اس کے بعد نکاح کے احکام آئے، اور تو ان تمام آیات میں اس طرح سے ہم احکامات کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ہم آج جو آیات مبارکہ پڑھیں گے، ان مذکورہ آیتوں میں بھی عام انسانوں کے جان و مال کی حفاظت اور ان میں ہر ناجائز تصرف کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ تو اس طرح یہ ربط آیات تھا۔ اب چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف اور ان آیات مبارکہ کے ترجمے و تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر ہڑپ نہ کرو۔ مراد ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ آیت مبارکہ میں لفظ تاکلو یعنی لا تاکلو کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے مت کھاؤ، مگر عام محاورے کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مال میں ناحق طور پر کسی قسم کا تصرف نہ کرو، خواہ کھانے پینے کا ہو یا اسے استعمال کرنے کا۔ عرف عام میں کسی کے مال میں تصرف کرنے کو اس کا کھانا ہی بولا جاتا ہے، اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہ ہو۔ آیت مبارکہ میں لفظ بالباطل آیا ہے کہ اے اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر نہ کھاؤ۔ تو بالباطل کا جو لفظ آیا ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کے نزدیک بالباطل جو ہے لفظ وہ ان تمام صورتوں پر حاوی ہے جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہیں، جس میں چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت اور سود تمام معاملات فاسدہ میں داخل ہے۔ تو لفظ بالباطل میں دھوکہ، فریب، جعل سازی، ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے ربا وغیرہ۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے۔ ان کا بنانا، بیچنا، مرمت کرنا سب ناجائز ہے، مثلاً ناجائز فوٹوگرافی، ناجائز مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر فلمیں، ویڈیو فلمیں اور اس طرح کی جتنے بھی حرام کاروبار ہیں وہ سب ناجائز ہیں۔ ان کا بنانا، بیچنا، مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔ تو قرآن کریم نے ایک لفظ بالباطل فرما کر تمام ناجائز طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال کو حرام قرار دے دیا۔ تو اس طرح معاملت اور لین دین کے وہ تمام طریقے جن کی بنیاد جھوٹ اور دھوکہ دہی پر ہو وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ آگے ارشاد ہے اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَادٍ مِّنکُم، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے۔ تجارت اور لین دین کی بنیاد جب واقعتاً باہمی رضامندی پر ہو تو اس سے حاصل ہونے والا منافع جائز اور حلال ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے جملے میں ناحق اور ناجائز طریقوں سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ دوسرے جملے میں جائز طریقوں کو حرمت سے مستثنیٰ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَادٍ مِّنکُم، یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں جو بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔
اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو، حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ جائز طریقے اگرچہ تجارت کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلا عاریت ہے، ہبہ ہے، صدقہ ہے، میراث ہے، لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی معروف و جاری صورت تجارت ہی ہے۔ پھر تجارت کے معنی عام طور پر صرف بیع و شراء کے لیے جاتے ہیں، مگر تفسیر مظہری میں اجارہ یعنی ملازمت و مزدوری اور کرائے کے معاملات کو بھی تجارت میں داخل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بیع میں تو مال کے بدلے میں مال حاصل کیا جاتا ہے اور اجارہ میں محنت و خدمت کے بدلے میں مال حاصل ہوتا ہے۔ لفظ تجارت ان دونوں کو حاوی ہے۔ مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ بیع و شراء یا ملازمت و مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرفات کرنا جائز ہے۔ کسب معاش کے ذرائع میں تجارت اور محنت سب سے افضل ہے۔ دوسرے کا مال حاصل کرنے کی جائز صورتوں میں سے اس آیت میں صرف تجارت کے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسب معاش کے ذرائع میں سے تجارت اور محنت سب سے افضل اور طیب ذریعہ معاش ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی حلال و طیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع و شراء جس میں جھوٹ فریب نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس کا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا حرام ہے، کسی کی جان لینا اس سے زیادہ حرام ہے۔ دوسرے کی جان لینے کو اپنے آپ کو قتل کرنے سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا بالآخر اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں خود قاتل قتل ہو سکتا ہے، اور اگر یہاں قتل نہ بھی ہو تو آخرت میں اس کی جو سزا اسے ملنی ہے وہ موت سے بھی بدتر ہوگی۔ اسی طرح اس تعبیر سے خودکشی کی ممانعت بھی واضح ہو گئی۔ کسی دوسرے کا مال ناحق کھانے کے ساتھ یہ جملہ لانے سے اس طرف بھی اشارہ ممکن ہے کہ جب ناحق مال کھانے کا رواج معاشرے میں عام ہو جائے تو اس کا نتیجہ اجتماعی خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس طرح آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تمدن کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، احترام جان اور احترام مال۔ میرے لیے آپ کا مال اور آپ کی جان محترم ہے، میں اسے کوئی غضب نہیں پہنچاؤں گی، اور آپ کے لیے میرا مال اور میری جان محترم ہے، آپ اسے غضب نہ پہنچائیں۔ اگر ہمیں ہمارے مابین یہ شریفانہ معاہدہ قائم رہے تب تو ہم ایک معاشرے اور ایک ملک میں رہ سکتے ہیں جہاں اطمینان، امن و سکون اور چین ہوگا، اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے، جان کا اور مال کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں امن و سکون، چین اور اطمینان کہاں سے آئے گا۔ اس آیت میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے اور قتل نفس دونوں کو حرام قرار دے کر ان دونوں حرمتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح آیت کے پہلے جملے میں عام انسانوں کے مالی حقوق اور ان کی حفاظت کا بیان تھا، اس جملے میں ان کے جانی حقوق کی حفاظت کا بیان آ گیا، اور اس جگہ مال کو مقدم اور جان کو مؤخر شاید اس لیے بیان فرمایا گیا کہ مالی حقوق میں ظلم و جور اور کوتاہی و غفلت بہت عام ہے۔ ناحق قتل و خون ریزی اگرچہ اس سے زیادہ اشد ہے، مگر عادتاً اس میں ابتلا کم ہے، اس لیے اس کو مؤخر بیان فرمایا۔ آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد ہوا، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ یعنی جو احکام اس آیت میں دیے گئے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ سب احکام تمہارے حق میں رحمت خداوندی ہیں تاکہ تم ان کاموں کے اخروی وبال سے بھی محفوظ رہو اور دنیاوی سزاؤں سے بھی۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تعدی اور ظلم کے ساتھ، یعنی یہ دونوں کام باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اور قتل نفس، تو ہم جلد اس کو جھونک دیں گے آگ میں۔
یعنی قرآنی ہدایات کے باوجود اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے اور جان بوجھ کر ظلم کی راہ سے کسی کا مال ناحق لے لے یا کسی کو ناحق قتل کر دے تو ہم عنقریب اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ آخر میں ارشاد ہوا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کے بہت بڑے حصے کو جہنم میں کیسے جھونک دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح ان آیات مبارکہ کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر ادا کرنے اور اپنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔